مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے بیٹے سے اکثر اس کی شادی کا ذکر کرتی، مگر ایک روز میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہاری شادی کے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو میری یہ بات سن کر میرا بیٹا کہتا، امی مجھے حسین لڑکی نہیں چاہیے، مجھے تو ایک گونگی لڑکی چاہیے۔ میں گونگی لڑکی کو ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید میرا بیٹا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اسی لیے میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور لڑکیاں پسند کرتی رہی۔ میں نے ایک لڑکی پسند کر لی تھی اور جب بیٹے کو اس کی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگا، امی کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر ہنسی تھی اور کہا، نہیں ماشاءاللہ سے لڑکی بہت پیارا بولتی ہے، اس کی آواز تو بالکل کوئل جیسی ہے۔ تو میرا بیٹا غصے میں آ گیا اور غصے سے بولا، امی آپ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں۔ میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے گونگی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ اب میں اس کی یہ باتیں سن کر چونک گئی تھی۔ کیا واقعی سچ میں میرے بیٹے کی یہی مرضی تھی؟ میں بولی، فیضان ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہیں گونگی بیوی ہی چاہیے؟ وہ کہنے لگا، امی میں تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم ہے کہ عورتوں کی زبان کے آگے خندق ہوتا ہے، وہ ایک بار بولنا شروع کر دیں تو پھر انہیں کوئی چپ نہیں کروا سکتا۔ میں اپنی زندگی کا یہ سکون برباد نہیں کرنا چاہتا، اول تو میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا، لیکن مجھے گونگی بیوی ہی چاہیے۔ میں عجیب سی پریشانی میں گھر گئی تھی کیونکہ میں فیضان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ شروع سے ہی بڑا سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبے رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اس نے کبھی بلا وجہ ہنسی مذاق تک نہیں کیا تھا، اسی لیے اب میں اس سے بات کرنے کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سب باتیں مذاق میں کر رہا ہے۔ اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ میں بولی، فیضان بیٹا اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے کم گو لڑکی تلاش کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، آخر گونگی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ میں بولی، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ فیضان میں نہ جانے ایسی کس چیز کی کمی تھی جو میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈی۔ کہنے لگا، امی میں نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی پرواہ اور سروکار نہیں، میں شادی کروں گا تو گونگی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے فیضان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں؟ خیر میں نے اس مقصد کے لیے کمر کس لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے گھر بہو آ جائے کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر اپنے سامنے بسا جاؤں کیونکہ اس کا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ بھی ایک وجہ یہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے تھے۔ میرا فیضان ابھی 2 برس کا تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے تھے۔ میں جوان ہی تھی اور حسین بھی۔ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں دوسری شادی کر کے گھر بسا لوں، مگر میں نے فیضان کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے سے باز رہی تھی۔ ہر انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، مجھے بھی فیضان سے اس قدر عشق تھا، میں نے اس کے لیے اپنی خوشیاں تک قربان کرنے پہ رضامند ہو گئی تھی۔ جب بھی کوئی مجھ سے کہتا کہ تم دوسری شادی کر لو، تب میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ اگر میرے دوسرے شوہر نے میرے بیٹے کا خیال نہ رکھا تو اگر اس نے کبھی میرے فیضان کو جھڑک دیا تو میں کیا کروں گی؟ بس اسی وجہ سے میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ مجھے فیضان سے بہت سی توقعات تھیں۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا دوستانہ سا رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اور فیضان دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کریں، مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اچانک فیضان کیوں بہت کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتی تھی کہ بچہ ہے، باپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے،
جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ فیضان سدھرنے کے بجائے مزید اپنی ذات میں کھونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروں گی جو بہت ہنسمکھ ہوگی۔ چلو ہم دونوں ساس بہو کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ مگر میرے اس ارمان پر بھی فیضان نے پانی پھیر دیا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فیضان کی خواہش کے آگے میں نے سر جھکا دیا تھا۔ میں اب اس کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ گونگی لڑکی ڈھونڈنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آس پاس رشتے کرانے والی عورتوں سے بھی کہہ دیا کہ مجھے گونگی لڑکی کا رشتہ چاہیے، مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ بلکہ ایک رشتہ کرانے والی کو جب میں نے کہا تو اس نے کہا، ارے چھوڑو گونگی لڑکی کو، یہ دیکھو تصویر، یہ لڑکی ایم اے پاس ہے۔ تو کوئی کہنے لگی، اس سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت زیادہ جہیز لائے گی۔ میں اب بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے گھر کا کام نمٹایا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے دروازے پر ایک فقیرنی آئی تھی۔ یہ فقیرنی پچھلے 6 سالوں سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آیا کرتی تھی۔ اکثر وہ میرا حال حوال پوچھنے میرے گھر آ جایا کرتی تھی۔ آج وہ میرے گھر میں آئی تو مجھے دیکھ کر بولی، کیا بات ہے باجی، بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو میرے دکھ کو سن بھی لیتا اور سمجھ بھی لیتا۔ میں بولی، ہاجرہ کیا بتاؤں، بیٹی کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بوڑھی ہڈیوں میں اب گھر کے کام کرنے کی ہمت نہیں رہی، مگر میرا بیٹا تو ضد کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ شادی کرے گا تو گونگی لڑکی سے ہی کرے گا۔ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ رشتے کرانے والی عورتوں سے کہتی ہوں تو وہ بھی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ وہ فقیر نے کہنے لگی، باجی ایک بات کہوں؟ میں بولی، ہاں کہو۔ وہ بولی، باجی یہ بات پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، بس آپ کی پریشانی کے پیش نظر کہہ رہی ہوں۔ اگر میری بات ناگوار گزرے تو مجھے نادان سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ میں بولی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ سیدھی طرح سے کہو کیا کہنا ہے۔ وہ بولی، باجی میری بھی ایک بیٹی ہے، گونگی ہے اور ہے بھی کم عمر۔ اگر آپ اس کا رشتہ لینا چاہیں تو میں خوشی خوشی آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گی۔ میں ہاجرہ کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، باجی گستاخی معاف کر دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر سے چلی گئی۔ لیکن میں سارا دن اس فقیرنی کی اس بات کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ مجھ سے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ ساری بات فیضان کے سامنے رکھ دوں، وہ جیسا کہے گا ویسا ہی کر دوں گی۔ شام کے وقت فیضان کام سے واپس آیا تو میں بولی، فیضان تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، امی بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ تمہیں گونگی لڑکی چاہیے نا؟ مگر اتنا تو بتاؤ کہ وہ امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ۔ میری بات سن کر فیضان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، امی مجھے گونگی لڑکی چاہیے، بس میری یہی ڈیمانڈ ہے، اور ہاں اگر وہ غریب گھرانے سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ میں بولی، فیضان وہ ہاجرہ ہے نا، فقیرنی، جو ہر جمعرات کو ہمارے محلے میں آیا کرتی ہے، میں نے آج اس سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا آپ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی تھی۔ دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی کو کیسے بیاہ لاؤں، اور پھر سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں۔ اگر تمہیں اعتراض نہیں تو میں اسے اپنی بہو بنا لوں گی۔ میری بات سن کر فیضان جھٹ سے بولا، امی
آپ کو تو اسی وقت حاجرہ کے پاس چلے جانا چاہیے تھا اور اس لڑکی کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ کر آنے تھے۔ اب مجھے مزید 8 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ امی اگلی جمعرات کو جیسے ہی وہ آئے آپ فوراً اس کے ساتھ چلے جانا۔ یہ سن کر میں بولی فیضان تم یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھ سے گلہ کرتے رہو کہ آپ نے میرے لیے کیسی لڑکی پسند کر لی۔ بیٹا وہ ایک فقیرنی کی اولاد ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے اسے زیادہ صاف ستھرائی کا بھی علم نہیں ہوگا۔ فیضان کہنے لگا امی آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ فیضان اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا، جبکہ میں فیضان کے متعلق سوچنے لگی تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ وہ ایک فقیرنی کی بیٹی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر دن گزرتے رہے، میں نے محسوس کیا وقت گزرنے کے ساتھ فیضان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے اتنا کہہ دیا تھا جیسے ہی حاجرہ بھیک مانگنے آئے آپ اسے گھر روک لیجیے گا اور مجھے فون کر کے بلا لیجیے گا۔ وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے شادی کی تو کوئی تیاری نہیں کرنا ہوگی، ہم اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے جائیں گے اور شادی کر کے لڑکی کو ساتھ لے آئیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، مگر مجھے یہ معاملہ اب بہت پیچیدہ لگنے لگا۔ پہلے تو میرا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا اور اب اس نے اتنی جلدی مچا دی تھی کہ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور خیر جیسے ہی یہ چند دن گزرے اور جمعرات بھی آ گئی تھی، میں ناشتہ بنا کے فیضان کا انتظار کرتی رہی۔ وہ صبح سویرے آفس کے لیے اٹھ جاتا تھا، پھر ہم دونوں ماں بیٹا مل کر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آیا تو سوچا کیا پتہ آج اس کی آنکھ ہی نہ کھلی ہو، اسی لیے میں فیضان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے 1-2 آوازیں دیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بولی بیٹا جلدی سے اٹھو، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ فیضان کہنے لگا امی میں آج آفس نہیں جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی، کیونکہ فیضان تو کبھی بلا ضرورت چھٹی نہیں کیا کرتا تھا۔ میں بولی کیا بات ہے فیضان بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج ویسے ہی آفس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پیچھے فیضان بھی آ گیا۔ وہ کہنے لگا امی حاجرہ کتنے بجے تک ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلی بھی جائے اور ہمیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ میں اب اس کی یہ بات سن کر ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میں بولی فیضان اس نے جب آنا ہوگا وہ آ جائے گی، تمہیں بلا وجہ اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ کہوں تو اب مجھے فیضان پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ میں خود کو گھسیٹ کر کام کرنے میں لگی رہی۔ یوں ہی دوپہر سے شام ہونے کو آ گئی تھی، مگر فیضان ابھی تک گھر واپس ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی۔ پھر میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹے کے لیے دعا کر ہی رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ فیضان کی چہکتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، امی آپ کہاں ہیں؟ امی آپ کہاں ہیں؟ وہ مستقل چیختا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھیں میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں۔ میں نے جلدی سے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی فیضان کے ساتھ حاجرہ کھڑی تھی۔ تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ کہنے لگا امی میں تو صبح سے حاجرہ کے انتظار میں گلی میں کھڑا تھا، شکر ہے کہ اب یہ آ گئی تو میں اسے جلدی سے گھر لے آیا۔ امی اب تو آپ فارغ ہی ہیں نا؟ اگر مصروف ہیں تب بھی اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور جلدی سے آ جائیں، ہم حاجرہ کے گھر چلتے ہیں۔ آج کا دن بھی نیک ہے، نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے۔ میں اپنے بیٹی کی شکل دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ فیضان آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائے۔ وہ کمرے میں آیا تو میں بولی فیضان
پہلے میں حاجرہ کے ساتھ جا کر اس کی بیٹی کو دیکھ کے آتی ہوں، نہ جانے وہ تمہارے لائق بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ رشتہ میری سمجھ میں آ گیا تو کل ہم دونوں ماں بیٹا جا کر اس لڑکی کو رخصت کر لائیں گے۔ فیضان نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے طے کر دیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو حاجرہ کی بیٹی کے ساتھ ہی کروں گا، اور آج ہی کروں گا۔ آپ اٹھیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں ششو پنج کا شکار تھی۔ میں بولی، فیضان کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولا، جی امی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو کسی بھی چیز کے لیے الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں اب اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو چکی تھی، اسی لیے سر پر بڑی سی چادر لی اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر ہی حاجرہ بیٹھی تھی جو میرے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ خیر، فیضان نے محلے کے مولوی کو ساتھ لیا اور اپنے دوستوں کو گواہ کے طور پر لیا۔ حاجرہ ہمیں شہر سے دور ایک ویرانے میں لے آئی تھی جہاں بہت سی گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگی تھی کہ میں نے فیضان کو اس رشتے کے متعلق کیوں بتایا۔ خیر، بہت لمبا سفر کرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر بے شمار جھگیاں لگی ہوئی تھیں۔ حاجرہ ہمیں ایک جھگی میں لے گئی تھی۔ وہ جھگی بچوں سے بھری پڑی تھی۔ پھر حاجرہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی، کہنے لگی، سکینہ کہاں ہو؟ ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک کم عمر سی لڑکی ہمارے پاس آ گئی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا۔ حاجرہ کہنے لگی، باجی یہ میری بیٹی ہے سکینہ، یہ گونگی ہے۔ میں نے سکینہ کو دیکھا تو جی چاہا کہ اس کو فوراً اپنی بہو بنا کر ساتھ لے جاؤں۔ میں نے حاجرہ سے بولا، مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ پھر میں نے فیضان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس رشتے کے متعلق پوچھا تو اس نے بھی حامی میں سر ہلا دیا۔ یوں یہ نکاح شروع ہوا۔ حاجرہ نے ہماری خاطر تواضع تازہ تازہ جلیبی سے کی تھی۔ یوں بڑی سادگی سے میں فیضان کی بیوی بیاہ کر لے آئی۔ سکینہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کا لباس اتنا اچھا نہیں تھا، یا یوں کہہ دوں کہ وہ ہمارے گھرانے کے مطابق نہیں تھا۔ میں اس کے لیے ریڈی میڈ چند کپڑے خرید لیے تھے، اسی لیے سرخ رنگ کا فراق بھی خرید لائی تھی، اور پھر اسے ہدایت کی تھی کہ اچھی طرح سے غسل کر لو، اپنے بالوں کو 2-3 بار شیمپو کے ساتھ دھو لو تاکہ اس میں چمک آ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا اور نہانے کے لیے چلی گئی تھی، اور جب آدھے گھنٹے کے بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ بالکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ میں مسکرا کر بولی، بیٹا ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تمہارے شوہر کو بھی صفائی بہت پسند ہے، اسی لیے تم ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اس نے پھر سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی، کاش یہ باتیں کرتی تو مجھے کتنا اچھا محسوس ہوتا۔ پھر اس کے بعد میں سکینہ کو فیضان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی، اور میرے دماغ سے منو بوجھ اتر گیا۔ میرا بیٹا شادی کر چکا تھا، یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے بہت مطمئن کر رہی تھی۔ اگر اب مجھے موت بھی آ جائے تب بھی مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے آج کا سارا منظر گھوم گیا تھا۔ فیضان نے ایسا کیوں کیا؟ ایک طرف وہ شادی کرنے پر رضامند ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب اس نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ مجھے اس لڑکے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ خیر، میں نے سر جھٹک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی بہو اور بیٹی کے لیے ناشتہ بنایا اور ان کی کمرے میں دینے آئی۔ فیضان بہت خوش لگ رہا تھا، جبکہ میری بہو بڑی شرمائی شرمائی سی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔
تو میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فیضان ناشتے کے برتن باہر لے آیا تھا۔ میں بولی، فیضان، اپنی بیوی کیسی لگی تمہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، امی، مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہی ہے۔ ابھی تھوڑی سی ناسمجھ ہے، اس کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بولی، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں اسے ہر چیز سکھا دوں گی۔ فیضان کی باتیں سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ میرا بیٹا خوش تھا تو سمجھو مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی تھی۔ فیضان گھر سے باہر نکل گیا تو سکینہ میرے پاس آ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے برتن لے لیے اور اشارے سے کہنے لگی، آپ یہ برتن چھوڑ دیں، ان کو میں دھو دوں گی۔ میں بولی، نہیں بیٹی، ابھی تو میں تمہیں اپنے گھر میں پورا آرام کرواؤں گی اور پھر تم سے میٹھا بنواؤں گی، اور اس کے بعد تم کام کرتی رہنا۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہیں کھیر بنانی آتی ہے؟ کھیر تمہارے شوہر کو بہت پسند ہے۔ اس نے اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا تو میں بولی، فکر کی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ دن تو گزر گیا، مگر جوں ہی رات ہوئی تو میرا بیٹا بولا، امی، آج میں اور سکینہ چھت پر سوئیں گے۔ کل بھی ساری رات بہت گرمی لگتی رہی۔ میں فیضان کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ سردیوں کی آمد تھی۔ اب تو میں بھی کمرے میں سونے لگی تھی۔ رات کو اٹھ کر کمرے کا پنکھا بھی بند کر دیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے بڑی ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ خیر، میں نے فیضان سے یہ بات نہیں کہی۔ مجھے لگا شاید میاں بیوی کو پرائیویسی چاہیے ہوگی، تبھی تو وہ چھت پر جانے کی بات کر رہا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی چھت پر چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب سکینہ نیچے آئی تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کل تو وہ اس ٹائم بڑی حشاش پشاش تھی۔ میں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بیٹی، کیا بات ہے؟ آج تم مجھے کچھ بجھی سی لگ رہی ہو۔ کیا بات ہے، اوپر سردی تو نہیں لگی؟ سکینہ مجھے اشارے سے کچھ بتانے لگی تو فیضان نے اسے ڈانٹ دیا اور بولا، صبح صبح تم کیا باتیں کرنے کھڑی ہو گئی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ، منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلنا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے فیضان کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا، مگر میں نے سر جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ناشتہ لے کر جب میں فیضان کے کمرے کے پاس پہنچی تو مجھے میرے کانوں میں فیضان کی آواز آئی۔ وہ غصے سے غرا رہا تھا۔ کہنے لگا، سکینہ، ایک بات تم یاد رکھنا، ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم ہماری پرسنل باتیں میری والدہ سے یا اپنی والدہ سے شیئر کرو۔ تم یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا تو مجھے علم ہی نہیں ہوگا کہ تم نے میری ماں کو کیا بتایا ہے۔ اگر مجھے کچھ بھی ایسا ویسا معلوم ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے فیضان کی باتیں سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد گلا کھنکار کر اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے سامنے فیضان بالکل نارمل تھا، بلکہ سکینہ کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ پھر میں ان کو ناشتہ دے کر باہر آ گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے فیضان کی تربیت میں مجھ سے کہاں کمی رہ گئی ہے۔ چند دن گزرے تو سکینہ نے مجھ سے ضد کی کہ وہ اب گھر کے کام کاج کرنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ کھیر سیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے اس بار زیادہ انکار نہیں کیا اور اسے کچن میں ساتھ لے گئی۔ ہم دونوں مل کر کام کر رہی تھیں۔ تب میں نے اپنی بہو کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ مجھے مرجھایا ہوا لگا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے جو اس کی بے خوابی کے گواہ تھے۔ چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ میرے گھر ہر چیز تھی، کھانے پینے کی کمی نہیں تھی، مگر سکینہ میرے گھر آ کر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے اچھی تو اس کی صحت جھگی میں تھی، جہاں اس کی ماں مانگ کر لاتی تھی، مگر اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیتی تھی۔ آج فیضان بھی آفس گیا ہوا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ تفصیلی طور پر سکینہ سے پوچھتی ہوں کہ اسے اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے، وہ کیوں پریشان رہتی ہے۔ میں بولی، بیٹا، کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتی تم؟
ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ کی ہانڈی تمہیں پسند نہیں آتی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھے اشارے سے بتانے لگی کہ میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں، آپ تو بہت مزے مزے کی چیزیں بناتی ہیں۔ میں بولی، پھر تم اس قدر کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ تمہاری امی مجھ سے پوچھیں گی کہ میری بیٹی اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ سکینہ کی آنکھیں ایک دم سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا، مجھے فیضان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں بولی، کیوں؟ فیضان سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ سکینہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس بچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے بیٹا، مجھے کھل کر بتاؤ، میں فیضان کے کان کھینچوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے سمجھانے لگی کہ آپ ان باتوں کا ذکر فیضان سے مت کیجیے گا، نہیں تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ اس کے بعد میں نے بھی سکینہ سے مزید پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ شام میں فیضان آیا تو میں ان دونوں میاں بیوی کے تمام معاملات کا غور سے جائزہ لینے لگی تھی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ضرور ان دونوں کے درمیان جو راز ہے اس سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی۔ رات ہوئی تو فیضان اور سکینہ چھت پر سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ میں یہی سوچتی رہی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار میں اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ مجھے چھت پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اور پھر میں گھٹنوں کی مریض بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ایک ایک قدم اٹھا کر جب میں چھت پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دہل سی گئی تھی۔ ایک بڑا سا گول دائرہ تھا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ اس گول دائرے میں سکینہ بیٹھی تھی جو کہ بہت ڈری ہوئی تھی، جبکہ فیضان دائرے کے باہر کھڑا کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک بہت عجیب سی زبان تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی تو دیکھا سکینہ کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور سکینہ کو اس دائرے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں فیضان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑا، امی پیچھے ہٹیں، سکینہ کے قریب جانے کی کوشش مت کیجیے گا، نہیں تو میری اتنی راتوں کی محنت خراب ہو جائے گی۔ میں بولی، فیضان، سکینہ مر جائے گی۔ فیضان کہنے لگا، امی اگر سکینہ بچ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنی ساری جوانی کالے جادو کی کتابیں پڑھنے میں گزار دی۔ امی میں بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کچھ ایسا کروں کہ سب انسانوں پر میرا ہی راج ہو۔ امی دیکھیں، میں کامیابی کی دہلیز تک پہنچ گیا ہوں، اب میرا کام خراب مت کیجیے گا۔ میں نے اسی لیے گونگی لڑکی سے شادی کی تھی تاکہ وہ آپ کو بتا ہی نہیں پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے آپ کو کیسے علم ہو گیا اور آپ یہاں پر پہنچ گئیں۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی اور سکینہ میرے سامنے آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں خوف زدہ سی آواز میں بولی، فیضان، سکینہ مر جائے گی۔ وہ کہنے لگا، امی سکینہ مر جائے گی تو آپ کا بیٹا لفانی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے سکینہ کی جان بچانے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ طاقتیں جو میں نے اتنے عرصے سے جمع کر رکھی ہیں وہ مجھے اندر ہی اندر سے فنا کر دیں گی۔ میں اب سارا قصہ سمجھ چکی تھی۔ مجھے سکینہ اور فیضان میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ یہ وقت بہت کڑا تھا۔ میں نے اگر تھوڑی سی اور دیر کر دی تو سکینہ مر جاتی۔ وہ تو بے گناہ تھی، معصوم تھی، اس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ فیصلہ سچ، حق اور باطل کا تھا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنا حوصلہ کیسے آ گیا کہ میں نے اپنی کوکھ اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ایک دم سے سکینہ کو اس دائرے سے کھینچ کر نکال لیا تھا۔
سکینہ زمین پر لیٹی تڑپ رہی تھی، جبکہ میرے بیٹے نے اپنے گلے کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ کوئی تھا جو اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تھی، مگر اس سے پہلے ہی میرا بیٹا ڈھیر ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس ایک لمحے میں مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میرا جوان جہاں بیٹا، میرا بڑھاپے کا سہارا مر چکا تھا۔ سکینہ بچ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے سارے ثبوت موقع سے ہٹا دیے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو بے عزت کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ میرا بیٹا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے۔ لوگ اس کی جوان موت سے غمزدہ تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی۔ میری بہو سکینہ فیضان کی عدت میں بیٹھی تھی اور دن رات اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی تھی۔ میں نے سکینہ کو اجازت دے رکھی ہے کہ جیسے ہی تمہیں مناسب رشتہ مل جائے تم دوسری شادی کر لینا، مگر فی الحال وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں ہر لمحہ یہی سوچ کر غمزدہ ہوتی رہتی ہوں کہ نہ جانے میرے بیٹے کو خدا کے حضور معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ میں آج آپ سب کے ساتھ اپنا غم بانٹ لیا ہے۔ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔